معزز ناظرین کرام، خولی ملعون بنو امیہ حکومت کا بہت زیادہ دل دادا اور ان کے اعمال میں شریک تھا۔ بہت ہی غلیظ اور خبیث انسان تھا۔ اس نے کربلا میں بہت زیادہ ظلم کیے تھے۔ کربلا کے واقعہ میں اس کا بہت زیادہ کردار تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی عثمان بن علی کو تیر مارا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی تھی۔ خولی اور حمید بن مسلم امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کربلا سے کوفہ ابن زیاد کے پاس لے آئے تھے۔ خولی رات کے وقت کوفہ پہنچا۔ اس وقت قصر ابن زیاد بند ہو چکا تھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے گھر لے آیا اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں کربلا سے ایسی چیز لایا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے مالدار بنا دے گی۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ اس نے کہا کہ فرزند رسول کا سر لایا ہوں۔ خولی کی بیوی اہل بیت کے محبوں میں سے تھی اور شیعہ تھی۔ اس کا نام نوار تھا۔ جب اس نے ایسا جواب سنا تو کمرے سے نکل کر فریاد بلند کی کہ تم پر عذاب ہو، لوگ سونا اور چاندی لائے ہیں اور تم فرزند رسول کا سر مبارک لایا ہے۔ اس نے اپنا لباس پہنا اور گھر سے باہر چلی گئی اور یوں کہتی جا رہی تھی کہ میں اس کے بعد تیرے گھر میں نہیں رہوں گی۔ خولی کی بیوی نوار نے کہا کہ باخدا میں نے اپنے باورچی خانہ میں کہ جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا دیکھا کہ سفید رنگ کے پرندے سر مبارک کے ارد گرد پرواز کر رہے تھے۔ صبح کو آپ کا سر مبارک یہ ملعون انسان ابن زیاد کے دربار میں لے گیا۔ دوستو، خولی وہ کمینہ اور خبیث انسان تھا کہ جس کی مختار کو بہت زیادہ تلاش تھی۔ مختار نے اپنے پولیس کے سربراہ ابو عمرہ کو کہ جسے شکاری باز کے نام سے شہرت ہو گئی تھی اور معاذ بن ہانی کندی کو کہیں ایک مسلح دستہ دے کر حکم دیا کہ خولی کو گرفتار کیا جائے۔ یہ چلے اور خولی کے گھر محاصرہ کر لیا۔ خولی بے خبر تھا اور اپنی نجات اور فرار کا کوئی راستہ نہیں پاتا تھا۔ وہ حیران ہو گیا اور اپنے گھر کے بیت الخلاء میں کہ جس کے نیچے کثافت اور گندگی کے جمع ہونے کا کنواں تھا جا کر چھپ گیا تھا کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ مختار کے آدمی اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ خولی کی بیوی سامنے آئی اور پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیرا خاوند کہاں ہے؟ اس کی بیوی اپنے شوہر سے ایک خاص عناد اور دشمنی رکھتی تھی اور اہل بیت کی حبدار تھی۔ اس نے ایسی حالت میں اس کی سزا دیے جانے کا اچھا موقع دیکھا۔ بلند آواز سے ان کو جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرا شوہر کہاں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ہاتھ سے بیت الخلاء کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لوگ بیت الخلاء میں داخل ہو گئے اور کنویں سے لکڑی ہٹائی تو خولی کو اس گندگی کے کنویں سے کثافت آلودہ حالت میں باہر نکالا اور اسے باندھ کر اسی حالت میں مختار کے پاس لے آئے۔ اتفاق سے مختار اپنے چند آدمیوں کے ساتھ اپنے قصر سے باہر آ رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کی تلاش میں نکلا ہوا تھا کہ راستے میں اسے خولی کے گرفتار کیے جانے کی اطلاع ملی۔ مختار نے اپنا راستہ تبدیل کر کے خولی کے گھر کی طرف چلنا شروع کیا۔ مختار کے ساتھ ابن کامل بھی تھا۔ مختار اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ خولی کو اسی گندگی اور کثافت آلودہ حالت میں اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اسے اس کے گھر کے سامنے اس کے اعمال کی سزا دی جائے اور حکم دیا کہ اسے قتل کر دو اور اس کے جسم کو جلا دو۔ وہ اتنا جلایا گیا کہ راکھ ہو گیا۔